السلام علیکم معزز سامعین و حضرات، بیکمنگ مومن کی اس نئی ویڈیو میں ہم دل و جان سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ امید ہے آپ سب اپنی آخرت بنانے کی جد و جہد میں مشغول ہوں گے۔ آئیں اس دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہماری اس کوشش میں ہماری مدد فرما اور ہمارے لیے مومن بننے والی راہیں آسان فرما، آمین۔ دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے آخری کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 125 میں واضح فرمایا ہے کہ اگر تمہارے دشمن تم پر اچانک حملہ کر دیں، یعنی اس وقت جب تمہیں گمان بھی نہ ہو، جب تم تیار بھی نہ ہو اور جب تمہیں علم بھی نہ ہو، تو اللہ تمہاری مدد کے لیے آسمان سے 5000 فرشتوں کی فوج اتار دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ دوستو، ہم نے اس سیریز کے پہلے ایپیسوڈ میں اس بات پر روشنی ڈالی تھی کہ مومن کی کیا علامتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو یہ جو اوپر ویڈیو کا لنک دکھ رہا ہے، اس پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھ لیں۔ دوستو، آج ہم پھر سے حاضر ہیں مومن کی ایک اور اہم صفت کے ساتھ۔ یہ ایک ایسی صفت ہے کہ اگر یہ صفت کسی شخص میں موجود ہو تو بھیڑ میں بھی آپ ایسے شخص کو بڑی آسانی سے پہچان جائیں گے۔ یہ صفت ہے پرہیزگاری، اس کا ایک اور نام ہے تقویٰ۔ دوستو، ہم سمجھتے ہیں تقویٰ مطلب اللہ کا ڈر، جبکہ اس کا اصل میں معنی اللہ کا ڈر نہیں ہے بلکہ اللہ کو ناراض کرنے کا ڈر ہے۔ اگر ہم یہ فرق کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم کو تقویٰ اور پرہیزگاری سے محبت ہو جائے گی۔ ویسے دوستو، یہ سوال کا جواب زیادہ مشکل نہیں ہوگا کہ ایک عام انسان کسی سے کب ڈرتا ہے۔ دوستو، ایک دم آسان زبان میں اگر کہا جائے تو ایک عام انسان تب ڈرتا ہے جب اسے کسی شے کی جانب سے کسی طرح کی تکلیف یا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ جیسے کوئی اپنے سے زیادہ طاقتور سے ڈرتا ہے، کوئی اپنے سے اونچے عہدے والے سے ڈرتا ہے، کوئی زہریلے جانور سے ڈرتا ہے۔ کسی نہ کسی چیز سے تو ہم سب ہی ڈرتے ہیں۔ آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کس چیز سے ڈرتے ہیں اور کیوں ڈرتے ہیں۔ تو دوستو، ہم لوگ جس کسی سے اپنی زندگی میں ڈرتے ہیں اس کے پیچھے کسی نہ کسی صورت ایک دہشت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو اکثر لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ کی سزا اور اللہ کی پکڑ سے ڈرنا ہے۔ کسی حد تک یہ صحیح بھی ہے، گنہگار کو اللہ کی پکڑ سے ڈر لگنا بھی چاہیے، مگر دوستو، کیا نیک لوگ اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہیں؟ بالکل نہیں دوستو۔ تقویٰ تو نیک لوگوں کا زیور ہے، مومنین کی صفت ہے، اور تقویٰ جس ڈر کا نام ہے وہ ڈر ایک عام انسان کے ڈر کی کیفیت سے مزید آگے کی کیفیت کا نام ہے۔ تقویٰ ایک بندے کی اپنے خالق سے محبت کا نام ہے، ایسی محبت کہ بندہ اپنے رب کی خلاف ورزی کے خیال سے بھی ڈر جائے، ایسی محبت کہ بندہ اپنے رب کو ایسا عزیز رکھے کہ چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی اس کے لیے بوجھ لگنے لگے، ایسی محبت کہ بندے کو اپنے رب کی ہلکی سی ناراضگی بھی گوارا نہ ہو۔ ہم نے دنیا میں کتنے ہی معشوق دیکھے ہوں گے جو اپنے عشق کی خاطر چینج ہو جاتے ہیں، بہت سی بری عادتیں چھوڑ دیتے ہیں اور ٹوٹل لائف سٹائل ہی چینج کر لیتے ہیں، اور بڑی شان سے کہتے ہیں کہ اس لڑکی نے یا اس لڑکے نے مجھے پورا بدل کے رکھ دیا۔ دوستو، جس نے اللہ سے محبت کی، اللہ سے دل لگایا، اللہ کو اپنے عزیز بنایا، وہ اپنے رب کی خاطر تقویٰ اختیار کرتا ہے، اور وہ بھی شوق و ذوق کے ساتھ۔ پرہیزگاری اور تقویٰ اپنی اصل صورت میں بھلے پہاڑ جتنے بڑے اور فولاد کے چنے جوانے جتنے مشکل کیوں نہ ہوں، مگر اس اونچائی کا راستہ ایک ایک سیڑھی چڑھ کے ہی پورا کیا جاتا ہے۔ ہمیں تو بس اللہ سے محبت کرنی ہے اور اس محبت کی انتہا کو پہنچنا ہے۔
اور انتہا پر پہنچنے کے لیے ابتدا تو کرنی ہوگی، اور ابتدا تو چھوٹے چھوٹے قدموں سے ہی ہوتی ہے۔ تو دوستو چلیں شروع کرتے ہیں اس سفر کا سب سے پہلا مرحلہ، یعنی پہلا سٹیج یا پہلا مائل سٹون صبر ہے۔ دوستو ہمیں صبر کو سمجھنا ہوگا۔ ویسے تو صبر ایک چھوٹا سا ورڈ ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ صبر تو غم پر کیا جاتا ہے، تکلیف پر کیا جاتا ہے، آزمائش میں کیا جاتا ہے، پریشانی میں کیا جاتا ہے، بٹ دوستو وہ ساری سچویشنز تو ہمارے صبر کا امتحان ہوتی ہیں، اور امتحان سے پہلے سیکھنا ہوتا ہے، پریکٹس کرنی ہوتی ہے۔ کیا ہم نے صبر کرنا سیکھا؟ کیا ہم نے صبر کی پریکٹس کی؟ دوستو دنیا کا بہترین سپورٹس پرسن بھی اپنے ڈیلی روٹین میں اپنی گیم کی پریکٹس کرتا ہے، چاہے میچ ہو یا نہ ہو، وہ پریکٹس نہیں روکتا، اور ہاں پریکٹس کے ساتھ ساتھ وہ کبھی کوچ کو درکنار نہیں کرتا، ہمیشہ سیکھتا بھی رہتا ہے اور پریکٹس بھی کرتا رہتا ہے۔ ہم نے نہ صبر کرنا سیکھا نہ پریکٹس کی، اس لیے ہمیں اب پہلے سٹیج کو مضبوط کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے صبر کرنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ اور صبر کی پریکٹس یہی ہے کہ جو بھی سچویشن ہم فیس کر رہے ہیں اس میں صبر کریں، تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں گناہ کی انٹریز رک جائیں، یا یوں کہیں کہ انٹریز سلو ہو جائیں۔ جیسے کسی لاس میکنگ کمپنی کو اگر پروفٹ میکنگ کمپنی بنانا ہے تو سب سے پہلے کیش لیکیج آئیڈینٹیفائی کر کے بند کرنا ہوتا ہے، پھر پروفٹ میکنگ سائیڈ سوچا جاتا ہے۔ اسی طرح پہلے ہمیں اپنے گناہوں کو سلو کرنا ہے، پھر روک دینا ہے، اور پھر آٹومیٹک نیکیاں بڑھنے لگیں گی اور ہم اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ تو صبر کی پریکٹس کیسے کریں گے؟ جیسے ہم کاروبار کر رہے ہیں اور ہمیں ایک جھوٹ بولنے کے بدلے زیادہ منافع ملنے کی گنجائش ہے، مگر ہم صبر کر لیں، جتنا سچ کے ساتھ مل رہا ہے اس پر راضی ہو جائیں۔ جیسے اگر معمولی سا دھوکہ ہمیں مناسب یا اچھا نفع دے سکتا ہے، پھر بھی ہم صبر کر لیں اور دھوکہ دینے سے باز آ جائیں۔ زندگی کے ہر چھوٹے بڑے عمل اور فعل کو ترازو میں تول کر دیکھیں، اور حلال اور جائز طریقے پر خود کو جما لیں۔ بظاہر بھلے ناجائز اور گناہ والے طریقے میں بڑی کامیابی نظر آتی ہو، مگر اللہ کی رضا والے صبر کو تھام لیں۔ ہمارا پہلا قدم یہی ہوگا کہ ہم کم سے کم ہمارے سے جانے انجانے میں سرزد ہونے والے گناہوں میں سے کسی ایک گناہ کو پہچانیں اور صبر کی تلوار سے وہ گناہ کا خاتمہ کر دیں۔ کیسے؟ کاروبار میں ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ایک دم سمپل جواب ہوگا کہ بنا جھوٹ بولے تو کاروبار ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ کسٹمر خریدتا ہی نہیں، اور خریدتا ہے تو پورا نفع نیگوشیٹ کر لیتا ہے۔ دوستو ہمیں اللہ کو اپنی سائیڈ میں کھڑے کرنا ہے، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کو منانا ہے جس کے قبضے قدرت میں ہی ہمارے رزق کی کشادگی ہے۔ اس نے جتنا لکھ دیا ہے وہ دے کر رہے گا۔ ہمیں صرف اللہ کی خاطر جھوٹ چھوڑ دینا ہے، اور یہ ممکن تب ہے جب آپ صبر کو اپنی ڈھال بنائیں اور صبر کو ہی اپنی تلوار بھی۔ بے شک ایسا صبر کر کے ہم خود کو پاک کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ہمیں اپنی خوشنودی عطا فرمائے۔ بے شک جس نے اللہ سے محبت کی تو اللہ نے اس بندے سے محبت کیا، اور جب اللہ کسی سے محبت کرنے لگے تو کون ہے جو اس بندے پر غالب آ جائے؟ کون ہے جو اس بندے کے رزق کو روک لے؟ کون ہے جو اس بندے کے نفع کو کاٹ لے؟ اللہ اس بندے کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جب وہ کافی ہو جاتا ہے تو کافی ہو جاتا ہے۔ دوستو امید ہے بیکمنگ مومن کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہے۔ مومن کی اور بھی صفتیں جاننے اور سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ہم دھیرے دھیرے اس بیکمنگ مومن سفر کو آگے بڑھائیں گے اور اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔
اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو گئی تو اللہ آپ کو اور ہم کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ لغزشیں معاف فرمائے اور ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔